السلام علیکم، میں امداد ہوں۔ عمران خان نے اپنی ایک اور سزا کا بندوبست کر لیا ہے، اعتراف کر لیا ہے بڑا، اور عمران خان صاحب کو پہلے سزا سنانے والے جج عدم تحفظ کا شکار ہے اور پوری جوڈیشری عدلیہ خاموش ہے۔ کسی قسم کا از خود نوٹس نہیں لیا جا رہا۔ سموسوں پر، شراب کی ایک بوتل پر از خود نوٹس لینے والے، عمران خان کی ایک تقریر پر از خود نوٹس لینے والے ایک جج کی دہائی پر خاموش ہیں۔ کسی نے کچھ نہیں کیا سوائے جج صاحب کے تبادلے کے کہ چلیں جی آپ عدالت میں غیر محفوظ ہیں، آپ او ایس ڈی بن کر ہائی کورٹ میں جو ہے وہ آ کر بیٹھ جایا کریں، کسی اور ذمہ داری پر لگا دیں، لیکن کسی کے خلاف کارروائی کا کہ کوئی احکامات جاری نہیں کیے گئے۔ اب اس پر جو ایک اکثر حضرت علی کا ایک قول جو ہے وہ سنایا جاتا ہے کہ کفر کا نظام تو چل سکتا ہے، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا، یعنی ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا۔ اب یہ ناانصافی کس کے ساتھ ہو رہی ہے؟ جج کے ساتھ۔ کون کر رہا ہے؟ ججوں کا لاڈلا۔ تو پھر پاکستان کا حشر کیا ہوگا وہ سب سمجھ لیں۔ اس پر ایک دلچسپ میں واقعہ آپ کو سناتا ہوں آگے چل کے، لیکن اس سے پہلے خان صاحب نگران حکومت ہے نا بھائی، نگران حکومت کے بعد عمران خان صاحب کے ساتھ ستھری ہونی تھی، سو ہو رہی ہے۔ اب عمران خان جو تفتیش کے لیے جاتے نہیں تھے، کہتے تھے جی مجھے ویڈیو لنک پر لے لیں، میں نہیں آؤں گا کسی تفتیشی افسر کے سامنے، یہ مجھے بلا کر تفتیش یا عدالتی سماعتوں پر، پیشیوں پر بلا کر یہ بیسیکلی مجھے مارنا چاہ رہے ہیں، مجھے قتل کرنا چاہ رہے ہیں، 100 بہانے ہوتے تھے۔ کل پرسوں عمران خان صاحب کے وکیل سردار لطیف کھوسا غصے میں آ گئے جج کے اوپر۔ کس بات پر؟ کہ جی جج نے کہا، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق نے، کہ جی وہ نہیں ہے الیکشن کمیشن کے وکیل توشہ خانہ میں، آپ کی اپیل کے اوپر دلائل دینے اس نے، تو وہ ہے نہیں، تو لہٰذا سوموار تک ملتوی کر دیتے ہیں۔ تو لطیف کھوسا یہ کہہ کر، یہ ناانصافی ہے کہہ کر، اور پاؤں پٹکتے ہوئے ٹک 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 کرتے ہوئے وہ چلے گئے عدالت سے کہ جی آئندہ میں آپ کی عدالت میں نہیں آؤں گا۔ پہلی بار مخالف وکیل یا مدعی کے وکیل کی غیر حاضری پر اتنا غصہ، اور اس کی وجہ سے عدالت نے 2 دن یعنی ایک اور پیشی دے دی، حاضری دے دی، تو اس پر اتنا غصہ ہوا عمران خان کے وکیل کو۔ لیکن عمران خان صاحب گزشتہ 8 ماہ سے بلائے جانے کے پر ایک بار عدالت میں گئے، ڈیلنگ ٹیکٹس استعمال کرتے رہے۔ اب کیونکہ پتا تھا، اندازہ تھا کہ جی عمران خان صاحب کو ریلیف ملنے جا رہا ہے، لہٰذا 2 دن اور یا 3 دن اور برداشت نہیں ہوئے۔ جی کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ 3 دن اور ہمارا لیڈر، ہمارا موکل جو ہے وہ جیل میں رہے گا۔ تو بہرحال تو انصاف بات جو ہو رہی ہے، تو عمران خان صاحب نہیں جاتے تھے پیشیوں پر، سزا ہو گئی، جیل میں اب طرح طرح کی تفتیش ہو رہی ہے۔ عمران خان کو سائفر میں گرفتار کر لیا گیا جیل کے اندر سے۔ سائفر پر عمران خان صاحب سے تفتیش کی گئی۔ عمران خان صاحب نے ایک بار پھر کہا کہ یہ سائفر کی جو میرے پاس کاپی تھی وہ گم گئی ہے۔ شاہ محمود قریشی نے عدالت میں پرسوں کہا تھا کہ جی نہیں، سائفر کی کوئی کاپی نہیں گمی، سائفر کی تمام کاپی ہم موجود۔ اب عمران خان صاحب بار بار اعتراف کر رہے ہیں، ٹی وی پر اعتراف کیا، انویسٹیگیشن کے اندر اعتراف کر رہے ہیں، پھر اس کو کہ جی یہ سائفر کوئی خفیہ نہیں تھا، یہ اس کا مفہوم ہوتا ہے، یہ اس کا تجزیہ ہوتا ہے، تو یہ وہ، تو اصل چیز یہ ہے کہ سائفر تو بہرحال ایک خفیہ ڈاکومنٹ تھا۔ اب وہ گم گیا، صرف بات یہ نہیں کہ گم گیا، بات یہ ہے کہ اس سے پہلے اس کو ایک سازش بنایا گیا کہ جی میری حکومت امریکہ نے گرائی ہے، یہ سارے ملے ہوئے تھے اور امپورٹڈ سازش تھی۔ پھر میر جعفر اور میر صادق، ان غداروں نے پھر عالمی سازش کے جو اعلی کار بنے اور حصہ لیا اس سازش میں، اور میری حکومت گرائی، پاکستان کو نقصان پہنچایا، پاکستان کو غلام بنا دیا، پتہ نہیں کیا کیا، اور پھر اس سے خود مکر گئے اور اب وہ جو ہاتھوں سے دی تھی نا، وہ دانتوں سے کھولنی پڑ رہی ہیں، نہیں کھلیں گی، دانت ٹوٹ جائیں گے۔ ویسے بھی 70-72 سال کے دانت اتنے مضبوط ہوتے نہیں ہیں، بے شک آپ دانتوں کی ریگولر کیا کہتے ہیں ٹریٹمنٹ کرواتے رہیں، لیکن وہ مضبوط نہیں ہوتے، نہ اعصاب مضبوط۔ عمران خان صاحب اعصاب میں تو بالکل کمزور ہیں۔ کبھی بھی مضبوط اعصاب کا سیاستدان، کھلاڑی دوسرے کی چال پہ نہیں کھیلتا، چال اپنی چال کا انتظار کرتا ہے۔ شطرنج، تاش، ایون کرکٹ،
اس میں ٹک ٹک کیا ہوتی ہے کرکٹ میں؟ ایک وکٹ گر جاتی ہے تو کیا سمجھایا جاتا ہے کہ سنبھل کے کھیلنا، ایک ایک رنز لینا. جاوید میاں ٹک ٹک کرتے تھے نا، اسی وجہ سے جاوید میاں تھے. سچن، وراٹ کوہلی، یہ سارے کرکٹر جو کرکٹ کی دنیا میں جو بڑے بڑے سٹار رہے ہیں. میں تو بہت کم کرکٹ کو جانتا ہوں، لیکن اتنا اندازہ ہے، پتہ ہے دیکھتے ہوئے کہ وہ وکٹ بچانی ہوتی ہے. تاش میں اپنا کارڈ سنبھال کے رکھنا ہوتا ہے. جب کوئی نیلا مارے تو پھر دیلا مارنا ہوتا ہے، ایکا مارنا ہوتا ہے اس پہ. تو یہی سیاست میں ہوتا ہے. تو خان صاحب تو نہ ٹھہر ٹھہر کر کھیلنا آتا ہے، نہ صبر آتا ہے، نہ تحمل، اور خاص طور پر یہ والی عمر جس کو کہتے ہیں، میں کہتا تھا سٹھیا گیا ہے. تو ایک نیازی ہے میرے دوست ہیں، وہ بھی میاں والی کے عمران خان صاحب کے دور دراز کے رشتہ دار ہیں. تو انہوں نے مجھے کہا نہیں صحیح تساں سٹھیا گیا کھیلو، سٹھیا گیا نہیں 72 آ گیا کھیلنے ساڈے وال، یعنی 72 کی 70 کی کراس کر کے اس کو کہتے ہیں 72 آ گیا، یعنی دماغ سے فارغ پیدل. یہ میں بزرگوں کی توہین نہیں کر رہا، میں عمران خان صاحب کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ فارغ ہو گئے، پیدل ہو گئے. عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے، خود لکھ رہے ہوتے تھے، اور مجھے گرفتار کیا جائے گا تو فوجی چھاونیاں کیسے محفوظ ہوں گی، یہ والی باتیں. تو 72 آ گئے نا بھائی صاحب. تو پھر سائفر کے معاملے پر جو انہوں نے اسٹریٹجی اختیار کی تھی وہ گلے پڑ رہی ہے. اب وہ دانتوں سے کھول رہے ہیں، اور دانت ظاہر ہے، دانت پھر 72 سال کے دانت اتنے مضبوط نہیں ہوتے، وہ نہیں کھول رہے ان گروہوں کو. تو خان صاحب کی جو اپنا اعتراف ہے نیا، یہ ایک پہلی بار نہیں، دوسری بار ہے، تیسری بار ہے، اور آفیشیلی تو دوسری بار ہے انویسٹیگیشن میں، اور انویسٹیگیشن ہو رہی جیل کے اندر. تو اس میں وہ اعتراف کر رہے ہیں کہ سائفر میں نے گھما دیا. تو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت 3 سال کی سزا تو ہو سکتی ہے. اب خان صاحب اندر بیٹھے ہیں، باہر بیٹھے ہوئے پریشان ہیں، وکیلوں کو فیسیں دینے والا کوئی نہیں ہے. اب حامد خان کو دوبارہ منت ترلا کر کے کہا گیا کہ جی آپ اپنی خدمات دیں نا ذرا عمران خان صاحب کو. سنا ہے کہ بشرا بی بی نے کہا ہے کہ جی آپ آ جائیں. تو اب حامد خان صاحب کیونکہ خواجہ حارث تو نکل گئے، اور سردار لطیف کھوسا، رضوان رضی صاحب نے کل پرسوں ایک ٹویٹ کیا تھا، وہ لکھتے ہیں کہ جی خواجہ حارث کا اور لطیف کھوسا کا ایک اپنا ماضی ہے، ریکارڈ ہے کہ انہوں نے 2 وزیر اعظم جیل بھجوائے خواجہ حارث نے، اور سردار لطیف کھوسا کے جو موکل وہ 11 سال تک جیل میں ہی رہے، آصف زرداری. تو پتہ نہیں اب عمران خان صاحب کب باہر آتے ہیں. لیکن بہرحال تو خان صاحب اندر ہیں. ادھر پارٹی کی بس ہو گئی ہے. انصار عباسی صاحب کی سٹوری ہے کہ جی وہ پی ٹی آئی کے جو باقی بچے لوگ ہیں، صدر اندر ہے، چیئرمین اندر ہے، وائس چیئرمین اندر ہے، صلح کرنے والے 2 کی بات کوئی مان ہی نہیں رہا. عمران خان تو صلح نہیں کرنا چاہ رہے، لیکن پرویز الہی نے بڑی کوشش کی تھی مجھے پریس کانفرنس تو کرنے دیں. شاہ محمود قریشی پہلی بار گرفتاری کے بعد جب باہر آئے، باہر آ کر عمران خان صاحب کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یار خدا کا واسطہ ذرا زبان اپنی نا منہ میں رکھو، خاموش ہو جاؤ، میں معاملات ٹھیک کر لیتا ہوں. نہیں مانے عمران خان صاحب. روزانہ بیٹھ کر ٹی وی پر ویلاگ کر رہے ہوتے ہیں، پھر انٹرویوز میں کہ اگر مجھے گرفتار فوج کرے گی یا کمانڈوز کریں گے تو ہم فوجی چھاونیوں پر حملے نہ کریں، میرے لوگ تو اور کہاں کرتے. یہ میں کوئی اپنے طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ عمران خان صاحب کے انٹرویوز پی ٹی آئی کے اپنے اور عمران خان صاحب کے اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل پر پڑے ہوئے. تو تھک ہار کے قریشی صاحب نے کہا کہ جی خسمانو کھاؤ گے، پھر ہم کیا کر سکتے ہیں. پرویز الہی نے کہا یار میری جان چھوڑو بھائی، میں نے اس کے ساتھ، میں تو مطلب مال روڈ سے بھی نہیں گزروں گا، زمان پارک پاس ہے نا، میں وہاں سے بھی نہیں گزروں گا، میں بیچ سے، شادمان سے یا فیروز پور روڈ سے ادھر ادھر سے کہیں جانا ہوا تو جاؤں گا، میں اس طرف جاؤں گا ہی نہیں یار، میری جان چھوڑو خدا کے واسطے. کوئی نہیں، جو صلح کرنے والے تھے، جو سمجھانے والے تھے، پرویز الہی نے عمران خان صاحب کو سمجھایا، اور فائنلی انہوں نے ان کی آڈیو جو آ گئی، اتنی بڑی گالی دی تھی فواد چودھری کی جب گرفتار ہوئے پہلی بار، کہ جس کو پہلے اگر گرفتار کر لیتے تو اسمبلی تو نہ ٹوٹتی. تو پرویز الہی تو اسمبلی، پنجاب اسمبلی توڑنے کے حق میں بھی نہیں تھے. وہ عمران خان صاحب کو سمجھاتے رہے کہ ارے جارحانہ پالیسیز ہمیں لے ڈوبیں گی، خدا کا واسطہ اس طرح نہ کرو. نہیں مانے عمران خان صاحب. اب پی ٹی آئی کی 2nd 3rd ٹیئر لیڈرشپ بقول انصار عباسی کے، وہ بیٹھ کر سوچ رہی ہے کہ یار اب کس طرح اسٹیبلشمنٹ کو منائیں، کوئی طریقہ نکالیں. عمران خان صاحب
تو نہیں سمجھ رہے، ان کو ہی سمجھا دیں، وہ اپنی پالیسی تبدیل کرے، ہم کوئی گارنٹی دیں، کچھ عمران خان صاحب کو بعد میں جا کر کہیں کہ جی ہم نے یہ کام کر دیا، ذرا آپ چپ ہو جائیں، لیکن ہونا کچھ نہیں ہے، کیونکہ عمران خان صاحب نے ریڈ لائن کراس کی، اور ریڈ لائن کراس کرنے والے کے ساتھ تو پھر صلح نہیں ہوا کرتی، تو پھر سزا ہی ہوگی عمران خان صاحب کو۔ تو ایک یہ معاملہ۔ دوسرا، پی ٹی آئی کے جو کچھ لوگ جو جیل میں، ان کے خلاف ان کے جیل کے اندر ان سے تفتیش کی اجازت دے دی عدالت نے، اینٹی ٹیررسٹ کورٹ نے۔ ان میں یاسمین راشد صاحبہ ہیں، اعجاز چودھری ہیں، اور دوسرے وہ جو ہے اپنا محمود الرشید صاحب اور دیگر قائدین پی ٹی آئی کے، ان کے لیے عدالت نے اجازت دے دی ہے کہ جی ان کو جیل کے اندر 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے ان کا ٹرائل کرے۔ پھر پی ٹی آئی کے کچھ لوگ جو روپوش ہیں یا کچھ جیلوں میں ہیں یا جو خاموش ہیں، ان کے اوپر مقدمات نئے نئے بن رہے ہیں۔ اچھا، اور وہ ہیں کہ ملکی سلامتی کے اداروں کے خلاف اور عہدیداروں کے خلاف فرضا سرائی، جس میں حماد اظہر، مسرت جمشید چیمہ، قاسم سوری، عمر سرفراز چیمہ اور اعظم سواتی۔ اب ان میں مسرت جمشید چیمہ جو پی ٹی آئی چھوڑ کر سائڈ پر بیٹھی ہوئی ہیں، باقی حماد اظہر روپوش ہیں، قاسم سوری روپوش ہیں، اعظم سواتی روپوش ہیں، عمر سرفراز چیمہ جو ہیں وہ جیل میں۔ اب ان کے اوپر نئے مقدمات بنے ہیں، اور باقی وہ میں نے 3 نام آپ کو بتا دیے کہ جو ان کے خلاف انویسٹیگیشن کی اجازت دے دی ہے کہ 9 مئی کے واقعات پر ان کو انویسٹیگیٹ کریں، اور عمران خان صاحب کو 9 مئی کے واقعات میں گرفتار کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ اب عمران خان صاحب جو حضرت علی کا کال سنایا کرتے تھے، اس پر مجھے ایک نصر اللہ قریشی صاحب ہیں، انہوں نے مجھے ایک قصہ بھیجا واٹس ایپ پر، بڑا مطلب مشہور یہ قصہ ہے، ایک آیت ہے جو بھی اس کو کہیں، لوگ یا فوک اس وزڈم کے تحت ایک آتی ہے، لوگوں کو سکھایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے کہ بھائی اگر پنڈ میں، محلے میں، گھر میں آپ انصاف نہیں کریں گے، اپنے فیملی کے ارکان کے ساتھ انصاف کے ساتھ نہیں رہیں گے، کلکل رہے گی، تو پھر ہمارے سندھی میں کہتے ہیں کہ گپی ٹھکرن جو پانی سکھائی دیا، یعنی کلکل جو ہے نا وہ برتن سکھا دیتی ہے، پانی اگر پڑا ہو نا برتن میں، گھڑے میں، وہ تک سوکھ جاتا ہے، یعنی اتنی۔ اور کلکل کیا ہوتی ہے کہ کوئی انصاف نہ ہو، لگے رہے سارے آپس میں۔ تو وہ بڑا، میں جج ہمایوں دلاور صاحب کا تو کل ولاگ کر چکا ہوں، ان کا جو خط تھا کہ وہ انصاف مانگ رہے ہیں، بیسیکلی وہ کہہ رہے ہیں مجھے تحفظ فراہم کریں، میں نے اپنی ڈیوٹی کی ہے، میں نے ایک فیصلہ دیا ہے، میرا فیصلہ غلط ہے، میرا فیصلہ صحیح ہے، ہائی کورٹ ہے، سپریم کورٹ ہے، یہ کیا چکر ہے کہ مافیاز کی طرف پر مجھے دھمکیاں مل رہی ہیں، میرے بچے محفوظ نہیں ہیں، میں محفوظ نہیں ہوں، صرف ان کا تبادلہ ہوا ان کو محفوظ کرنے کے لیے، لیکن سنگ و خشت مقید ہے اور سگ آزاد، پتھر قید میں ہیں اور کتے آزاد ہیں، پتھر بند ہیں اور کتے آزاد ہیں، یہ اپنا صورتحال ہے۔ کیوں ہے؟ سوال اٹھتا ہے کہ جی پاکستان سے اتنے لوگ، عمران خان صاحب کہتے تھے، پی ٹی آئی کے لوگ روزانہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان سے اتنے لوگ ملک سے باہر جا رہے ہیں، یہ کوئی پہلی بار نہیں جا رہے۔ عمران خان کے دور میں تو یہ والا اعداد و شمار بتایا جاتے تھے کہ جی 5 لاکھ پاکستانی شہری جو ہے نا اچھے روزگار کی تلاش میں حکومت کے تعاون کے ساتھ، اوورسیز پاکستانیز کی جو منسٹری ہے ان کے تعاون کے ساتھ باہر چلے گئے، ان کو باہر روزگار کے مواقع فراہم کیے گئے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جی ملک بدحال ہو گیا ہے تو اتنے لوگ چلے گئے۔ واقعتاً لوگ، کوئی بھی اپنا وطن نہیں چھوڑتا، خوشحال اور اچھی زندگی کے لیے ہی لوگ وطن چھوڑتے ہیں۔ اگر خوشحال اور اچھی زندگی اپنے وطن میں ملے تو پھر باقی لوگ سیر سپاٹے کے لیے جاتے ہیں۔ جس طرح گورا آتا ہے یہاں پہ، یورپینس آتے ہیں، مختلف ممالک کے لوگ آتے ہیں، گھومتے پھرتے رہتے ہیں، مست الست پھر رہے ہوتے ہیں، لوگ گھومنے پھرنے نکلتے ہیں دنیا جہان میں۔ ہمارے جو لوگ جاتے ہیں بیچارے وہ بدحالی کی وجہ سے جاتے ہیں۔ کیوں بدحالی ہے؟ کیوں ویران ہے؟ تو جو قصہ ہے نا وہ یہ ہے کہ طوطا اور طوطی جوڑی کپل اڑتے ہوئے کسی درخت پر بیٹھے، کسی بستی کے، بستی نیچے ویران، نوست چھائی ہوئی بستی پر، آپس میں بات کر رہے ہیں کہ جی اتنی ویران کیوں ہے، کیا ہوا ہے، اتنا خاموشی، اتنا سناٹے، اتنی ویرانیاں، بربادیاں کیوں؟ تو کوئی پاس سے گزرتا ہوا پرندہ کہتا ہے کہ جی یہاں پہ ایک الو ہے، اور اس الو کی وجہ سے، اس کی نحوست کی وجہ سے سارا کچھ ویران ہے۔ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا عموماً کہ الو اگر کسی بستی کے اوپر سے گزر جائے تو بستی ویران ہو جاتی ہے، حالانکہ دنیا کے کئی ممالک میں
الو جو ہے وہ خوش قسمتی کی علامت ہوتا ہے. تو اتنے میں الو اڑتا اڑتا ان کے پاس آ جاتا ہے، ان کو کہتا ہے جی آپ میرے علاقے میں آئے، میرے مہمان بنے، کھانا شانا کھائیں، دعوت بڑی پرخلوص دعوت ان کو لگتی ہے. دونوں متاثر ہو کے چلے جاتے ہیں دعوت پر. دعوت شاوت ہوتی ہے، کھانے شانے جو بھی ہوتا ہے وہ کر کے طوطا اور طوطی اٹھنے لگتے ہیں، اجازت چاہتے ہیں. تو الو جب ہی ڈال لیتا ہے طوطی کو، کہتا ہے تو کدھر؟ وہ کہتی جی میں اپنے خاوند کے ساتھ جا رہی ہوں. اسے کون سا خاوند؟ خاوند تو تیرا میں ہوں. تو وہ کہتی نہیں بھائی میرے خاوند یہ ہیں. تو طوطا بھی کہتا ہے بھائی یہ کیا زیادتی ہے، کیا ناانصافی ہے. اچھی خاصی بحثا بحثی کے بعد الو کہتا ہے کہ چلیں ہم اپنے بستی کے قاضی کے پاس چلتے ہیں، فیصلہ کرواتے ہیں چل کے. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے. طوطے کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں تھا. انہوں نے کہا چلو قاضی کے پاس جاتے ہیں، آرگومنٹ ہوتا ہے اور قاضی صاحب جو ہے وہ فیصلہ الو کے حق میں سنا دیتے. کہتے ہیں کہ طوطی جو ہے الو کی بیوی ہے. طوطا بیچارہ روتا پیٹتا قاضی کی دربار سے، عدالت سے نکلتا ہے اور جا رہا ہوتا ہے تو الو پیچھے سے آواز دیتا ہے کہ ذرا اپنی بیوی لیتا جا. تو کہتا ہے تو نے تو قاضی کے سے فیصلہ لیا ہے کہ تمہاری بیوی ہے، تو میں کیسے لے جاؤں؟ اسے کہا نہیں بیوی تمہاری ہے، اصل میں نے تمہیں بتانا یہ تھا کہ بستی الو کی وجہ سے نہیں، قاضی کی وجہ سے ویران ہے جو انصاف نہیں کرتا. تو پاکستان اسی وجہ سے ویران ہے. پاکستان سے اسی وجہ سے لوگ چھوڑ کر جا رہے کہ یہاں گڈ ٹو سی یو کے تحت انصاف ہوتا ہے. یہاں جج کا فیصلہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن مافیا کی طرح جج کو دھمکی دینے والوں کو تو تحفظ فراہم کیا جاتا ہے، لیکن جج کو تحفظ نہیں ملتا. یہ پہلی بار نہیں ہو رہا. 18 مارچ کو ظفر اقبال کی عدالت پر حملہ کیا گیا تھا، تب بھی ظفر اقبال کو تحفظ فراہم کرنے کے بجائے حفاظتی ضمانتیں ملزم کو دی گئی تھیں، بلکہ اب وہ مجرم ثابت ہو چکے ہوئے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.